الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا تقریباً آدھا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا، اور اب اس کا صرف آدھا مہینہ باقی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس باقی ماندہ اوقات سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مہینہ، جیسا کہ میں نے پہلے جمعے میں عرض کیا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو غفلت سے نکالنے کے لیے مقرر فرمایا ہے کہ 11 مہینے ہم غفلت میں مبتلا رہتے ہیں، اپنے دنیا کے کام دھندوں میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کی طرف دھیان نہیں، آخرت کی فکر نہیں. اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا جذبہ سرد پڑا ہوا ہوتا ہے، اور دنیاوی مفادات کی دوڑ میں وقت گزر رہا ہوتا ہے. تو جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی گویا ایک طرح سے ہمیں کھینچ کر، زبردستی گھسیٹ کر لے آتے ہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی خاطر، اور جس کا مظاہرہ دن میں تو ہوتا ہے روزے کی شکل میں کہ روزہ رکھا، اور اس روزے کے اندر اللہ جل جلالہ کے حکم کی خاطر آدمی اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے، کھانے کی خواہش کو، پینے کی خواہش کو، جنسی خواہش کو چھوڑے ہوئے ہوتا ہے، اس لیے کہ میں اپنے اللہ کے لیے یہ بھوکا پیاسا رہنا پسند کر رہا ہوں.
تو اس سے جو تعلق پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجری بہ، روزہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. یعنی اس جزا کا بیان بھی نہیں فرمایا، وہ ایسی جزا ہے، ایسا بدلہ ہے کہ الفاظ میں اس کو بیان کیا نہیں جا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے عطا فرمائیں. کتنی بڑی عظیم فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی. اور یہ بھی فرمایا کہ الصوم جنہ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے. ڈھال یہ پہلے زمانے میں دشمن کے حملے سے بچاؤ کے لیے استعمال ہوتی تھی. دشمن تلوار سے حملہ کر رہا ہے تو ڈھال آگے کر دی جاتی تھی کہ وہ اس کا سارا زور ڈھال کے اوپر لگ جائے اور آدمی بچ جائے. تو یہ بچاؤ کا سامان ہوتا تھا. فرمایا الصوم جنہ، روزہ جو ہے ڈھال ہے. کہاں سے ڈھال ہے؟ جہنم میں جانے سے ڈھال ہے. العیاذ باللہ، جہنم کے حملے سے ڈھال ہے. دوزخ میں جا رہا تھا آدمی اور روزے نے اس کو روک لیا. شیطان کے حملوں سے ڈھال ہے کہ اب کا شیطان حملہ آور تھا، بہکا رہا تھا، غلط راستے پر لے جا رہا تھا، روزہ اس کو روک دیتا ہے. یہ بھی فضیلت بیان فرمایا. تو دن کے وقت میں تو اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا ہے، اور رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر تراویح پڑھنا ہے. حدیث میں فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اللہ افترض علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے لیے دن کے وقت میں روزے فرض کیے ہیں، اور میں نے تمہارے لیے رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کو سنت بنایا ہے. تو رات کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ خصوصی تعلق قائم کرنے کے لیے یہ تراویح کا سلسلہ رکھا ہے. 20 رکعتیں. اور یہ کرشمہ بھی رمضان کے اندر نظر آتا ہے کہ جن لوگوں کو 5 وقت فرض نماز میں مسجد میں آنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی، عام دنوں کے اندر فرض نماز 5 وقت آنے کی توفیق نہیں ہوتی، لیکن تراویح کی جیسی لمبی نماز میں 1.5 گھنٹہ، بعض اوقات 2 گھنٹے، اور وہ بڑے استقامت کے ساتھ اور بڑی جذبے کے ساتھ تراویح میں شریک ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بنا دی ہے. حالانکہ بھائی فرائض مقدم ہے، عام دنوں کے اندر بھی آدمی کو چاہیے کہ وہ فرض نماز مسجد میں آ کر ادا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے. تو اتنی فضیلت ہے، اتنی تاکید ہے جماعت کی. تو عام دنوں بھی کرنی چاہیے، لیکن رمضان کی برکت یہ ہے کہ جو لوگ عام دنوں کے اندر فرض نمازوں کے اندر بھی مسجد میں نہیں آتے، تراویح میں لمبی لمبی رکعتیں ہوتی ہیں مگر کھڑے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کہہ رہا ہوں نا، گھسیٹ کر اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں، اس میں کھینچ کر بلاتے ہیں، آ جاؤ ذرا غافلو، غفلت شعارو، آ جاؤ میرے پاس. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح بلاتے ہیں. اور میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو 20 رکعتیں تراویح کی ہیں،
یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اور آپ کو ان 20 رکعتوں کے ذریعے 40 مقامات قرب اور زیادہ عطا فرمائے، کیونکہ بندہ اپنے اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں. یہ حدیث کے مکہ مضمون ہے. سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہوتا ہے، اس وقت اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. قرب کا اعلیٰ ترین درجہ سجدہ ہے، اور بڑے پیار سے اللہ تعالی نے فرمایا ہے. سورہ اقرا کی آخری آیت آیت سجدہ ہے، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سجدہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ. سجدہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ، سجدہ کرو میرے قریب آ جاؤ. یہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اقرا میں سب سے پہلی صورتوں میں بیان کر دیا تھا کہ سب سے زیادہ اگر میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا راستہ میرا سجدہ ہے. اسی لیے کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز جو ہے وہ مومنوں کی معراج ہے. کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس بلایا تھا معراج کی رات میں، اور آپ نے اللہ جل جلالہ کے قرب کا وہ مقام حاصل کیا جو کائنات میں کسی کو بھی نہیں ہو سکا. جبریل امین بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکے، وہاں پہنچ گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالی سے گویا زبان حال سے فرمایا کہ مجھے تو آپ نے یہ قرب کا یہ مقام عطا فرما دیا، اپنی امت میری امت کے لیے قرب کا کیا راستہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو تحفہ لے جاؤ 5 نمازوں کا. یہ 5 نمازوں کا تحفہ تمہاری امت کے لیے ہے، اور یہ ایسا تحفہ ہے کہ جب تمہاری امت کا کوئی فرد بھی نماز میں ہمارے سامنے پیشانی ٹیکے گا اس کو معراج حاصل ہو جائے گی. الصلاۃ معراج المومنین، یہ قرب کا اعلیٰ ترین مقام ہے جو سجدے کے ذریعے حاصل ہوگا. عجیب چیز ہے سجدہ، عجیب چیز ہے سجدہ. یہ حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، بڑے درجے کے اولیاء کرام میں سے ہیں، بزرگان دین میں سے ہیں. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی زیارت کے لیے گئے، تو جب چلنے لگے حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب کے پاس سے چلنے لگے تو حضرت کو بلایا پاس، اور جیسے سرگوشی کے انداز میں کہا کہ میاں اشرف علی تم سے کیا بتائیں، جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ میاں نے پیار کر لیا. جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ میاں نے پیار کر لیا. تو جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سجدے کی وہ کیفیت عطا فرماتے ہیں ان کو احساس بھی ہوتا ہے. ہم لوگ تو سجدے اس طرح کرتے ہیں کہ دل کہیں اور دماغ کہیں، یہ بھی پتہ نہیں کہ پیشانی کہاں ٹکی ہوئی ہے، کس کی بارگاہ میں ٹکی ہوئی ہے، کس کے سامنے ہم سجدہ کر رہے ہیں، یہ بھی خیال نہیں ہوتا. لیکن اگر سجدے کی طرح ہو
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر کو ٹیکنے کا احساس ہو، اس کا شعور ہو، تو اس سے زیادہ قرب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور حالت میں نہیں ہوتا۔ اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ ذرا ایک مرتبہ سجدہ جب کرو تو سبحان ربی الاعلی ذرا دھیان سے کہہ دو، توجہ سے کہہ دو، سبحان ربی الاعلی دھیان سے کہہ دو، پھر دیکھو اس سجدے کا کیا مقام ہے، وہ سجدہ کہاں سے کہاں پہنچتا ہے۔ سر بر قدم حسن قدم بر کلہو تاج، اس ذات کے اس چوکھٹ کے قدموں پر سر رکھا ہوا ہے تو میرے پاؤں کلہ اور تاج کے اوپر ہے۔ سر بر قدم حسن قدم بر کلہو تاج، دیوانہ بڑی شان سے دیوانہ بنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام دیا ہے سجدے کا، قرب کا اعلیٰ ترین مقام سجدہ ہے۔ تو حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ تراویح کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ہر مومن کو 40 مقامات قرب مزید عطا فرما دیے عام دنوں کے مقابلے میں، کیونکہ 20 رکعتوں میں کتنے سجدے؟ 40 سجدے، تو 40 مزید سجدے۔ آؤ ہمارے پاس آ جاؤ، قریب آ جاؤ، سجدہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ، سجدہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ، سجدہ کرو اور میرا قرب حاصل کر لو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے 40 مقامات قرب رات کے وقت میں بندے کو دیے ہیں۔ اور یہ تو تراویح جو ہے ہماری آسانی کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے رات کے شروع والے حصے میں رکھ دی کہ پتہ نہیں یہ کیسے لوگ ہیں، کوئی اٹھے نہ اٹھے رات کے وقت میں تہجد کے لیے، کم از کم شروع ہی میں ہمارے پاس آ جائے اور قرب کا مقام حاصل کر لے۔ اور اس کے بعد بھی تراویح کے بعد بھی کسی اللہ کے بندے کو رات کے وقت میں اٹھنے کی توفیق ہو، جیسا میں نے عرض کیا کہ سحری کے لیے تو اٹھتے ہی ہیں اپنی پیٹ پوجا کرنے کے لیے، تو تھوڑا سا پہلے اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور حاضر ہو جاؤ۔ آخر شب کی جو اٹھنا ہے، آخر شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو حاضری ہے وہ کچھ اور ہی مزہ رکھتی ہے، اس کے کچھ اور ہی خواص ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل ہے اشد وطئا واقوم قیلا، قرآن نے کہہ دیا کہ رات کو اٹھ کر جو عبادت کی جاتی ہے آخری شب میں، وہ ذرا مشقت تو ہے اس میں، لیکن اس میں بات بھی بڑی سیدھی نکلتی ہے، یہ بھی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ اور اس وقت میں جو بات کہی جاتی ہے سیدھی پہنچتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں، جو دعائیں کی جاتی ہیں سیدھی پہنچتی ہیں۔ تو جو توفیق ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت اور قرب کا مقام مزید حاصل ہو رہا ہے۔ تو سارا رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا آپ کا ایسا بنایا ہے کہ اس بندے کو جو غفلت میں پڑا ہوا ہے، آخرت سے کو بھولے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے دور ہوا جا رہا ہے، اس کو پکڑ کے بلا لو اور دن کے اندر روزہ رکھوا کر رات کو اپنے بارگاہ میں کھڑا کر کے اس کو اپنے قرب کا مقام عطا کر دو، یہ ہم سے قریب ہو جائے، بھاگے نہ جائے، دور نہ جائے، تعلق ہمارے ساتھ مضبوط کر لے۔ یہ ہے سارا رمضان کا مقصود، اللہ تعالی ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس مقصود کا جو عروج ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، جو انشاءاللہ چند دن کے بعد شروع ہونے والا ہے، 20ویں روزے کی رات سے شروع ہو جائے گا۔ یہ عشرہ اخیرہ جو ہے یہ سارے رمضان کا نچوڑ ہے، اس کا عطر ہے، سارے رمضان کا عطر ہے۔
یہ 10 راتیں یا 10 دن جو آنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں عجیب کچھ اپنے خزانے، اپنے انوار کے، اپنے برکات کے، اپنے رحمتوں کے خزانے اس میں رکھے ہوئے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی گھٹائیں امڑ رہی ہے، مغفرت کے بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں، اور بندوں کو جہنم کی آگ سے رہائی کے پروانے عطا ہو رہے ہیں اس عشرے کے اندر۔ اور اسی میں شب قدر آنے والی ہے، کوئی نہ کوئی رات شب قدر ہوگی۔ اتنی زبردست رات ہے کہ قرآن نے پوری سورت نازل فرما دی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ اب پھر فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ اکبر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی اس کی حقیقت، اس کی عظمت، اس کی فضیلت یہ تمہیں خود سے پتہ نہیں لگ سکتی۔ ما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، ایک رات 1000 مہینے سے بہتر۔ 1000 مہینہ، 1000 مہینہ کتنے سال بنے ہیں؟ تقریباً 87 سال بن گئے۔ 87 سال سے بہتر ہے ایک رات۔ کیا مانا؟ 87 سال تک جو عبادت کیے جاؤ بغیر وقفے کے، 87 سال تک بغیر وقفے کے عبادت کیے جاؤ، اس سے جتنا اجر و ثواب ملے گا اس سے اللہ تبارک و تعالی جو کرم فرمائیں گے اور جو اجر عطا فرمائیں گے، ایک رات کی عبادت میں اس سے زیادہ مل جائے گا تمہیں۔ اور یہ در حقیقت بعض صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم نے سنا ہے کہ پچھلی امتوں کے لوگوں کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں خود قرآن کریم نے فرمایا کہ لبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما، یعنی 950 سال زندہ رہے نوح علیہ السلام۔ 950 سال، 1000 سال سے صرف 50 سال کم۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ رسول اللہ، پچھلے جن لوگوں کی عمریں اتنی لمبی لمبی تھیں تو ظاہر ہے اتنی لمبی عبادت بھی کرتے رہے وہ اتنے دنوں تک، ان کی عبادتوں کی تعداد بڑھ گئی، ان کے نمازوں کی تعداد بڑھ گئی، ان کی ذکر کی تعداد بڑھ گئی، تو ان کو تو ثواب بہت زیادہ ملے گا۔ اور ہماری عمر کم ہے، کوئی 40 میں چلا گیا، کوئی 45 میں، کوئی 60 میں، کوئی 70 میں، کوئی 80 میں، تو زیادہ سے زیادہ 80-90 ہو گئی عمر، تو ہم ساری زندگی بھی عبادت کرتے رہے تب بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دے دی رات کہ غم نہ کرو اے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام، غم نہ کرو، ایک رات تمہیں ایسی دیتے ہیں ہر سال تمہاری زندگی کے ہر سال میں ایک رات ایسی مل جائے گی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی۔ 1000 مہینوں کی عبادت سے اس ایک رات میں عبادت کرنا بہتر ہو جائے گا۔ اللہ تعالی نے عطا فرما رمضان میں دے دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے بھی انداز ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اور اپنے محبوب کی امت کے ساتھ بھی۔ دینا تو تھا لیکن ساتھ میں یہ بھی چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ایسے مفت میں نہ مل جائے یہ دولت کہ بس ایک دم سے 87 سال سے زیادہ افضل عبادت ایک رات کے اندر مل جائے۔
بہت میں تو تھوڑی سی محنت کرانی تھی. محنت کیا کرانی تھی کہ بھائی اتنی محنت ہے کہ آخری عشرے میں ہوگی, آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوگی, 21ویں, 23ویں, 25ویں, 27ویں, 29ویں, ان میں سے کسی رات میں ہوگی. اب اس ایک رات کو تلاش کرنے کے لیے 5 راتوں میں محنت کرو, 5 راتوں کو جاگنے کی, 5 راتوں میں عبادت کرنے کی کوشش کرو. 5 میں کرو گے تو کسی نہ کسی میں شب قدر مل جائے گی. یہ تھا منظور اللہ تعالیٰ کو. لیکن میں عرض کیا نا, اپنے محبوب کے ساتھ, اپنے محبوب کی امت کے ساتھ انداز نرالے ہیں. تو شروع میں کیا ہوا, شروع میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا, متعین کر کے بتا دیا فلاں رات میں ہوگی, بتا دیا. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت کو بتانے کے لیے آپ نے ارادہ فرمایا کہ وہ رات میں بتا دوں تاکہ لوگ اس رات میں اہتمام کریں, تو کیا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں بتانے آ رہا تھا تو 2 آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا تھا, آپس میں لڑ رہے تھے, جھگڑ رہے تھے. اس جھگڑے کی نحوست یہ ہوئی کہ میں جو رات بتائی گئی تھی وہ میرے دماغ سے نکل گئی. کون سی رات تھی بھول گیا میں. اللہ میں نہیں بلوایا, ظاہر ہے کون بلوائے گا. یہ کیا, وہ جو میں نے عرض کیا کہ مقصد تو یہ تھا کہ تھوڑی سی محنت کرائی جائے, لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ میاں نے ایک نرالا انداز اختیار فرمایا. بتا بھی دیا, بھلا بھی دیا. بتا بھی دیا کہ فلاں رات میں ہوگی, اور پھر بھلا بھی دیا. اور بھلا کس طرح دیا کہ 2 آدمی جھگڑ رہے تھے, ان کے جھگڑے کی نحوست یہ ہوئی کہ مجھے وہ شب قدر میرے دماغ سے نکل گئی کہ کون سی رات میں تھی. یہ کیا ہوا؟ یہ انداز اختیار فرمایا گیا بتانے کے لیے کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں جھگڑا ایسی منحوس چیز ہے, ایسی خراب چیز ہے کہ اس کی نحوست سے اتنی بڑی فضیلت کا آسانی سے حاصل کرنے کا راستہ ختم ہو گیا. یہ بتانا مقصود تھا, تو اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا. تو میں نے عرض کیا نا کہ اپنے محبوب کے ساتھ, اپنے محبوب کی امت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریقے نرالے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے, دیکھو 5 نمازیں فرض کرنی تھی کہ نہیں؟ منظور تو یہ تھا کہ امت کے اوپر 5 نمازیں فرض ہوں, لیکن شروع میں کتنی کی؟ ارے بولا کرو یار, کتنی کی؟ 50. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے آ گئے, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کم کراؤ, پھر کم جا کے کرا دی. پھر آ گئے, پھر رکے پہنچے, پھر کم کرا دی, پھر کم کرا دی, یہاں تک کہ 5 رہ گئی. کیا اللہ میاں کو نہیں پتا تھا کہ 50 ان کو دشواری ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا. ارے یہ سب انداز ہے محبت کے, یہ پیار کے انداز ہے, یہ پیار کے انداز ہے. بہت ساری باتیں, بہت ساری حکمتوں کی خاطر یہ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. منظور تو وہی تھا 5 ہی نمازیں, لیکن 5 نمازوں میں 50 کا ثواب دینا تھا. 5 نمازوں میں 50 کا ثواب دینا تھا. اس واسطے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ 50 فرض کی اور پھر گٹاتے 5 تک لے آئے. اور امت کو بھی ذرا احساس رہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ اس نے 50 کے بجائے ہماری 5 کر دی, اور پھر اس کے 5 نمازوں کی فضیلت 50 کے برابر. تو ایسے شب قدر کا بھی قصہ ہوا. پہلے متعین بتا دیا, پھر بلا دیا, اور نحوست بتا دی جھگڑے کی. دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا بڑی مصیبت کی چیز ہے, بڑی نحوست کی چیز ہے, اس سے ہر قیمت پر بچنا چاہیے. خیر بھائی, بات دوسری طرف نکل گئی. عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ نعمت آنے والی ہے انشاءاللہ عشرہ اخیرہ میں, جس کا
حاصل کرنے کا سب سے اچھا طریقہ تو اعتکاف ہے جو اللہ تعالیٰ نے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا کہ آدمی اعتکاف میں ہو، اعتکاف میں سو بھی رہا ہوگا تو عبادت میں شمار ہوگا، تو شب قدر یقینی طور پر مل جائے گی، نہ ہو تو جتنا ہو سکے ان 5 راتوں میں جاگنے کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کریں اور فضول مشغلوں میں ان راتوں کو نہ گزاریں۔ ہمارے ہاں ایک مصیبت بن گئی ہے رسم پرستی، رسم پرستی، بجائے اس رات کا صحیح نفع حاصل کرنے کے جلسے ہو رہے ہیں، تقریبات ہو رہی ہیں، دیگیں چڑھ رہی ہیں، دسترخوان بچھ رہے ہیں، اسی میں ساری رات گزر گئی اور جو مقصود تھا وہ حاصل نہ ہوا۔ اس کے بجائے یہ رات اس کام کے لیے ہے کہ آدمی تنگوش ہے، تنہائی میں بیٹھے، وہ ہو اور اس کا اللہ ہو، وہ ہو اور اس کا اللہ ہو، اپنے اللہ کے سامنے سجدے کرے، اپنے اللہ سے مانگے، اس کے سامنے اپنے دامن مراد پھیلائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرے۔ یہ ہے اس کام، جتنی ہو سکے نفلیں پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، ذکر کرو، تسبیح کرو اور دعائیں مانگو جتنی ہو سکے۔ اور بھائی دعائیں خاص طور پر ہمارا ملک جو ہے اس وقت اللہ بچائے، پتہ نہیں کس عذاب میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے قہر سے بچائے، اپنے غضب سے بچائے۔ ہر طرف سے آفتوں کا ایک سیلاب ہے، سیلاب الگ ہے، بد امنی الگ ہے، خانہ جنگی الگ ہے، خودکش حملے ہو رہے ہیں، امریکہ کی غلامی میں جا رہے ہیں اور مسلمانوں کے اندر آپس میں یہاں کراچی کے اندر کیا ایک دوسرے کا گلا کاٹ بلا وجہ، کوئی جواز نہیں، اور ایک دوسرے کو مارنے دھاڑنے کا سلسلہ چل رہا ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں۔ سیلاب آ گیا ہے، سیلاب بھی ایسا جو تاریخ میں ایسا سیلاب نہیں آیا کبھی، کہ بستیاں کی بستیاں ویران ہو چکی ہیں اور لاکھوں افراد آج بھی کیمپوں میں بھی نہیں، آسمان کے تلے پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کو آسمان سے بچاؤ کا بھی کوئی راستہ نہیں، ایسے حالات سے۔ اور ان سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ کہ جو لوگ ہمارے اوپر حکمران بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا حال آپ کو معلوم ہے، کیا بتائیں، بتانے کی بات نہیں ہے، غیبت نہ ہو جائے کہیں، اللہ معاف کرے۔ تو ایسے لوگ مسلط ہو گئے ہیں۔ تو بھائی اس واسطے اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر مسلمان اپنی جگہ تڑپ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرے، یا اللہ ہم سے اپنا قہر و غضب ہٹا دیجیے، اے اللہ ہم سے اپنا عذاب ہٹا دیجیے، اے اللہ بے شک ہم سے بدعمالیوں کا ایک صدور ہوا ہے، لیکن اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی شامت سے بچا لیجئے۔ ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اپنے لیے بھی، ساری امت کی طرف سے۔ اور عذاب ہے یہ در حقیقت حرام خوری کا، جس نے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اگر دیکھو تو حرام خوری کا، ہر شخص منہ کھولے بیٹھا ہے حرام کھانے کے لیے، اور جس طرح اپنی جیب بھر سکوں بھر لوں، اس سیلاب کی حالت میں، اس مصیبتوں کی حالت میں لوگوں نے جعلی کیمپ لگا کر اور چندوں کو اپنی جیبوں میں بھر رہے ہیں۔ ہوش نہیں آتا، اس آسمانی آفت کو دیکھ کر بھی ہوش نہیں آتا، اور اس میں دھوکے، فریب، چوری، ڈاکے کا بازار گرم ہے، تو اس کا عذاب مسلط ہے۔ تو بھائی یہ رمضان میں خدا کے لیے سب مسلمان رو کر، تڑپ کر، گڑ گڑا کر
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ ہمیں معاف فرما دے اپنی رحمت سے، ہماری مغفرت فرما دے اور ہمیں ان آفات اور سانحات سے اللہ محفوظ فرما دے۔ یا اللہ کسی طرح ہم کو اس سے نجات دے دے، ہمیں اپنی بدعمالیوں کے اس انجام سے نجات عطا فرما دے، ہمارے حالات کو درست فرما دے، ہمارے اعمال اخلاق کو درست فرما دے، ہماری حکومتوں کو، عوام کو، حکام کو ہدایت عطا فرما دے۔ یہ دعائیں رو کر کرو، گڑ گڑا کر کرو، تڑپ کر کرو، اس طرح تڑپ کر کرو جیسے اللہ بچائے انسان کو اپنے اوپر کوئی بیماری آ جائے، تکلیف آ جائے، درد پیدا ہو جائے تو اس درد سے جیسے تڑپ کر آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ سے آج اس طرح مانگو، اس طرح مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر۔ تو مشکل یہ ہوتی ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی توفیق نہیں ہوتی، تبصرے ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، قصے بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ کی طرف توجہ اور گڑ گڑانا یہ نہیں ہوتا اور اپنے حالات کی اصلاح کی فکر نہیں ہوتی۔ ارے بھائی یہ وقت تو ایسا ہے کہ اس میں جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے مانگو اتنا ہی کم ہے، اور اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کو امداد کے لیے جتنا ہو سکے خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے تو خرچ کرو۔ بس ایسے جگہ مشکل آ گئی ہے کہ لوگ خرچ کرنا چاہتے ہیں لیکن کہاں سے دیں کہ صحیح جگہ پہنچ جائے، کہاں دیں کہ صحیح جگہ پہنچ جائے۔ لوگ ماشاءاللہ اب بھی جذبہ رکھتے ہیں، ایسا جذبہ رکھتے ہیں، یہ قوم ایسا جذبہ رکھتی ہے کہ اگر دینے پر آ جائے تو بہت کچھ دے دے، لیکن بشرطے کہ بھروسہ ہو کہ صحیح جگہ پر پہنچے گا، کیونکہ اعتماد نہیں، بھروسہ نہیں، اس واسطے لوگ ڈرتے ہیں۔ تو بہرحال لیکن اس بے اعتمادی کی فضا میں بھی الحمدللہ ایسے ادارے ہیں موجود جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، الحمدللہ عافیت کے ساتھ وہ خرچ کر رہے ہیں اور صحیح جگہ پر خرچ کر رہے ہیں، اہتمام کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم نے بھی کوئی چھوٹا سا کام اس سلسلے میں شروع کیا ہوا ہے دارالعلوم کی طرف سے، سندھ میں بھی اور صوبہ خیبر میں بھی مختلف جگہوں پر کیمپ قائم کیے ہوئے ہیں، وہاں پر لوگوں کو خوراک مہیا کی جا رہی ہے، ان کا فوری طور سے تو اس وقت ان کو خوراک کی، پانی کی اور اس قسم کے سامان کی ضرورت ہے، وہ پہنچانے کا انتظام الحمدللہ کیا جا رہا ہے، کیمپ قائم ہے مختلف جگہوں پر۔ تو اگر کوئی ہمیں دارالعلوم کے میں دینا چاہے تو وہ یہاں پر بھی دے سکتا ہے، بیت المکرم میں اسی نام سے رسید کٹوا کر کہ متاثرین سیلاب کے لیے، اور ہمارے ہاں وہاں بھی بھیج سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی دینا چاہیے، اور بھی اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جو اسی اہتمام کے ساتھ، دیانت اور امانت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کے اندر خرچ کرے۔ اور بھائی یہ زمانہ ہے، حدیث میں فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے، یعنی غمخواری کا، ایک دوسرے کی ہمدردی کا۔ تو بھائی صبر کی ہمدردی اور کیا ہوگی، اس کی توفیق ہے۔ اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ غلط نہیں ہے کہ نفلی عمرے، نفلی حج، ان سے کہیں زیادہ فضیلت کا کام ہے یہ مصیبت زدہ لوگوں کی امداد کرنا ہو۔ تو اگر کوئی دونوں کام نہیں کر سکتا تو وہ جتنی رقم نفلی حج پر، نفلی عمرے پر خرچ کرتا اتنی اس پر خرچ کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی باقی ساعتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں نے اپنے معمول سے اور عادت کے خلاف آپ حضرات کا بہت سارا وقت لے لیا، 1:30 بجے ختم کرنا چاہیے تھا، اب گھڑی دیکھی نہیں تو اب 1:48 ہو رہے ہیں۔ تو لیکن یہ کہ بہرحال بھائی یہ زمانہ ہے اسی کام کا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو اور اس کے اندر کچھ ہم کرنے کی توفیق ہو، تو اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمارے اوپر مؤثر فرما دے، اور باقی ماندہ جو ساعتیں رمضان کی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔